بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، کیا ہو اگر آپ اپنی ساری زندگی ایک ایسے مذہب میں گزاریں جس کے امام کو آپ اپنا سب کچھ سمجھتے ہوں، لیکن پھر ایک دن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جس شخصیت کو آپ دین کا امام مانتے ہیں وہی دین کے بنیادی عمل کو زندگی بھر ادا ہی نہیں کرتا۔ یہ ہے ایک ایسے شخص کی کہانی جو پرنس کریم آغا خان کے قریب ترین ساتھیوں میں شامل تھا، لیکن اسی قربت نے اسے اسماعیلی مذہب چھوڑ کر اسلام کی اصل روشنی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی شخص کے اسلام قبول کرنے کی حقیقی اور مکمل کہانی بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا کہ میرا نام انور مرچنٹ ہے۔ میں ممبئی، بھارت کے ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جو ایک مشہور و معروف اسماعیلی خاندان تھا۔ ہمارا خاندان کئی نسلوں سے آغا خان کی خدمت میں رہا ہے۔ بچپن سے ہی میرے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ آغا خان میرے امام ہیں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں، اور ان کی اطاعت ہی نجات کا راستہ ہے۔ میں نے اسی سوچ کے ساتھ بچپن گزارا۔ مذہب کے بارے میں جو کچھ جانتا تھا وہ صرف وہی تھا جو اسماعیلی نظام میں سکھایا جاتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور میں آغا خان کے مزید قریب آتا گیا۔ جب بھی پرنس کریم آغا خان بھارت ممبئی آتے، میں ان کی ٹیم ممبرز میں شامل ہوتا جو ان کی سہولت، آرام اور مصروفیات کا انتظام کرتے تھے۔ میری ذمہ داری تھی کہ ان کے قیام سے لے کر سفر، ملاقاتوں سے لے کر ذاتی انتظامات تک ہر چیز کو بہترین کروں۔ جب آغا خان بھارت آتے تو میں دن رات ان کے قریب رہتا۔ ان کی ہر سرگرمی، ہر ملاقات، ہر سفر سب میری آنکھوں کے سامنے ہوتا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ قربت ایک اعزاز ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہی قربت ایک دن میری پوری زندگی بدل دے گی۔ ناظرین، اسماعیلی کمیونٹی میں یہ ایک عقیدہ مضبوطی سے بٹھایا جاتا ہے کہ آغا خان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ تاثر بھی دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے امام ہیں اور دین اسلام کے سب سے بڑے رہنما ہیں۔ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہمیشہ گردش کرتا رہا کہ اگر یہ واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں تو ان کی زندگی بھی ان کے جیسی ہی ہونی چاہیے۔ وہ نماز کے پابند ہوں، دین کے ہر حکم پر عمل کریں اور ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہوں۔ ناظرین محترم، ان کا کہنا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی نماز کے قیام میں گزری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، اور ان کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں بھی شہادت کے وقت بھی نماز ترک نہیں کی۔ یہ ہماری تاریخ کا روشن چراغ ہے۔ لیکن جب میں نے برسوں تک آغا خان کی زندگی قریب سے دیکھی تو ایک بات نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں پرنس کریم آغا خان کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ میں نے سوچا یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر یہ واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں تو پھر وہ دین کے اس بنیادی رکن کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ انور مرچنٹ کا کہنا ہے کہ شروع میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید میں نے ہی نہیں دیکھا، شاید وہ خفیہ طور پر نماز پڑھتے ہوں، لیکن سالوں کی قریبی خدمات انجام دینے کے باوجود، ہر سفر، ہر قیام، ہر تقریب میں ان کے ساتھ رہنے کے باوجود ایک بار بھی میں نے انہیں سجدے میں نہیں دیکھا۔ یہ سوال میرے دل میں چبھن کی طرح بیٹھ گیا کہ کیا واقعی یہ وہ امام ہیں جن کی اطاعت پر میری نجات ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ میں نے اسماعیلی مذہب کی تعلیمات اور قرآن پاک کا تقابلی جائزہ لینا شروع کر دیا۔ میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور مجھے سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں نماز کا واضح طور پر حکم ملا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب میں نے احادیث کا مطالعہ کیا تو صحیح مسلم کی ایک حدیث میرے سامنے آئی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اور کفر کے درمیان
فرق صرف نماز ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ ہمارا امام قرآن کے اس بنیادی حکم پر عمل ہی نہیں کرتا تو میرا دل مزید بے چین ہو گیا۔ ایک دن آغا خان بھارت کے دورے پر تھے، میں دن بھر ان کے ساتھ تھا۔ ملاقاتیں، تقریبات، عشائیے سب کچھ جاری رہا۔ دن گزرتا گیا لیکن نماز کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب اس دھوکے میں نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی شخص واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہو تو وہ نماز کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اسماعیلی مذہب چھوڑ دیا اور اسلام کو اس کی اصل شکل میں قبول کر لیا۔ میں نے کلمہ پڑھا اور عہد کیا کہ اب میری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی، نہ کہ کسی ایسے رہنما کی پیروی میں جو دین کے بنیادی رکن کو بھی ادا نہیں کرتا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی نماز میں نے آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے کتنے قیمتی سال ایک غلط راستے میں گزار دیے، لیکن شکر ہے کہ اللہ نے وقت سے پہلے مجھے ہدایت دے دی۔ آج میں ہر اس شخص کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو آنکھیں بند کر کے کسی انسان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتا ہے۔ دین صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے۔ کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر قرآن اور سنت پر عمل نہیں کرتا تو وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ سب اللہ کے دین کے بنیادی ارکان ہیں۔ ان پر عمل کے بغیر ایمان ادھورا ہے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ میں انور مرچنٹ آپ کے سامنے اپنے دل کی گواہی رکھ رہا ہوں کہ سچائی ہمیشہ قریب ہی ہوتی ہے، بس آنکھیں کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔